پنجاب کے بعد سندھ کا بھی بجٹ آیا, انہوں نے بھی 30% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب جیسا بجٹ دیا ہے. یہ بجٹ کا گورکھ دھندا سمجھتے ہیں کہ عام عوام کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھیں یار سر, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, بہت کلیئر اور بڑی صاف سی. یہ بجٹ جس کا اعلان ہوا ہے, اگر ان تمام بجٹس کو دیکھیں تو سب سے اچھا بجٹ جس کا اعلان ہوا وہ ہے سندھ حکومت کا. لیکن کیا ان چیزوں پر عمل درآمد ہوگا؟ کیا صوبے خود مختار ہیں؟ کیا 18ویں ترمیم کے بعد ٹیکس سے لے کر دیگر معاملات کے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں؟ اور اگر صوبوں نے جو بجٹ دیا ہے, صوبوں نے جو دعوے کیے ہیں, کم از کم 3 صوبوں نے, کیا وہ سارے دعوے IMF کے ساتھ معاہدے کے مطابق ہیں, یا ان سب کو پھر بالکل واپس ریورس ہونا پڑے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس بجٹ پر عمل کرنا پڑے گا جو بجٹ IMF کے کہنے پر یا IMF کی حمایت پر یا IMF کی تیار کردہ جو بھی آپ اسے لفظ دے لیں تجاویز پر وہ ہے بجٹ. یہ بڑی کلیئر اور صاف بات. دوسری بات, آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ 1 منٹ سے پہلے نا دماغ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ جو 30% 25% اضافہ ہے, اس میں جو سرکار نے وفاقی حکومت نے ٹیکس لگایا ہے, کیا وہ ٹیکس نکلے گا یا نہیں؟ اس کو کون کلیئر کرے گا؟ اور کیا یہ بیسک تنخواہ میں اضافہ ہے, کل تنخواہ میں اضافہ ہے, کس میں ہے؟ کیا یہ کسی نے کلیئر کیا؟ نہیں کیا. صرف بیسک سیلری میں اضافہ ہے. اور بیسک سیلری ہے کتنی کسی کی؟ اس کے اندر ہیلتھ انشورنس, اس کے اندر ہاؤس رینٹ, اس کے اندر کنویس, اس کے اندر فلاں 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 ڈال کے پھر جا کے سیلری کا ایک لمبا چوڑا بنتا ہے. اور جب آپ کی بیسک سیلری اگر 50,000 ہے مان لیں, اور آپ کی 50,000 سیلری میں 30% اضافہ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد اگر اس پہ وہی بات جو اس دن کہی گئی معاشیات کی طرف سے کہ اس پر اگر 30% اضافہ ہو گیا ہے اور 28% اس میں سے کاٹ لیا گیا ہے, 28,000 یا 28% یا جتنا بھی اس کے مطلب ٹوٹل اگر 30,000 ملا ہے تو 30,000 میں سے 28,000 روپیہ ٹیکس کاٹ لیا گیا ہے, تو کس نے کیا کیا ہے؟ یہ تو ایک الفاظ کا ایسا فراڈ ہے, ایک ایسا کام ہے کہ جس سے عوام کو مطمئن کر کے عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے, عوام سے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے, یا وقتی طور پر کسی بڑے احتجاج کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. لیکن یاسر, ایک ماہ بعد جب آپ سیلری دیں گے اور 1 ماہ بعد جب آپ کے سیلری سے پیسے کٹنا شروع ہوں گے تو پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ پھر آپ کا رجحان کس طرف ہوگا؟ پھر آپ کس کو جا کر کہیں گے جناب آپ ٹھیک تھے, آپ غلط ہیں؟ میں اس لیے میں بار بار یہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس بجٹ کو چھوڑ دیں, اس بجٹ کے بعد کے اثرات کو دیکھیں, ذرا بجٹ منظور ہونے دیں. اور بجٹ منظور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, ابھی کئی منی بجٹ آنے ہیں, بڑا کچھ ہونا ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور آپ خود کہیں گے اپنے پروگرام میں کہ جناب عوام کے ساتھ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے ہاتھ کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہوگا. کیا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے؟ آپ باقی لوگوں کی تحریریں نہیں پڑھ رہے؟ کیا پاکستان کے کسی ایک ماہر معاشیات نے سمیت ان ماہر معاشیات کو جن کو حکومت خود ریکمینڈ کرتی ہے, کیا کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ جناب بہترین بجٹ ہے, عوام کے لیے دودھ کی نہریں, شہد کے دریا, غریب آدمی کے لیے موجیں ہی موجیں؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی ایک جگہ ذکر ہوا ہے؟ کسی ایک بجٹ پر یہ بات آئی ہے؟ بجٹ وہ ہوتا ہے جو وفاق کا ہوتا ہے, اور وفاق کے بجٹ کا اثر جو ہوتا ہے, وفاق کے بجٹ سے جو ساری چیزیں چلتی ہیں وہ پھر جا کے جو ہوتا ہے وہ صوبوں میں جا کے عمل درآمد اس پہ ہوتا شروع ہوتا ہے. اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ صوبوں کے پاس بجٹ کے حوالے سے صرف 25% وہ چیزیں ہیں جن پر وہ 18ویں ترمیم کے بعد عمل درآمد کرا سکتے ہیں. 75% بجٹ کے حوالے سے ٹیکسز
اور دیگر معاملات میں تو آپ محتاج ہیں وفاق کے، آپ وفاق سے باہر جا ہی نہیں سکتے. تو آپ پر تو ایک ایسا بم گرا دیا گیا ہے ٹیکسوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں. اب مجھے بتائیں، مان لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں مان لیں 30% اضافہ ہو گیا، یہ پیٹرول پر جو لیوی لگائی گئی ہے، لیوی ٹیکس لگایا گیا ہے، جس سے پیٹرول مہنگا ہوگا جب بھی ہوگا، جس سے دیگر اشیاء مہنگی ہوں گی، جو ٹیکسز ان پہ لگائے گئے ہیں، تو اس کا اثر کس کو پڑے گا؟ اس کا اثر 35 کروڑ 30 کروڑ 5 کروڑ کی گاڑی والے کو شاید محسوس نہ ہو، لیکن ایک 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یا 20 لاکھ کی گاڑی والے کو، موٹر سائیکل والے کو، 50 لاکھ سیلری لینے والے کو، 1 لاکھ سیلری لینے والے کو، ایون 5 لاکھ سیلری لینے والے کو بھی اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا. اس لیے کہ جناب آخرکار آپ نے اسی مارکیٹ سے کھانے پینے کی اشیاء لینی ہے، بچوں کے کپڑے یہیں سے لینے ہیں، اسکولوں کی فیسیں یہیں پہ ادا کرنی ہے، یہ سارا کچھ یہیں پہ ہونا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ ہونا یہیں سے ہے، تو اسی پیسے میں سے ٹیکس کٹنا ہے، اسی پیسے میں سے ایکسائز ڈیوٹی کٹنی ہے. آپ کے کھانے میں اگر باہر جائیں گے، آپ ڈاکٹر کی فیس دیں گے، آپ اسکولوں میں جائیں گے، آپ ہوٹلنگ کریں گے، کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو اسی سے دینا پڑے گا نا. میں تو آج کل نا بڑا انجوائے کر رہا ہوں، خاص کر سوشل میڈیا پہ وہ جو نان فائلرز کے متعلق اتنا شور بچ کے لکھا ہوا ہے کہ نان فائلر جو ہے اس کو گوشت دینا بھی منع ہے. عید پر آپ نان فائلر کو گوشت نہیں دے سکتے. نان فائلر جو ہے یہ یاسر آپ کے لیے ہے کہ آپ سسرال بھی نہیں جا سکتے، عید کے تیسرے دن سسرال جانا بھی منع ہے. نان فائلر جو ہے یار ایک مجھے بات یاسر ایک مجھے بات بتا دیں، اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، نان فائلر پہ لگا دیں پابندی، بالکل لگا دیں، سب کو فائلر ہونا چاہیے. نان فائلر ملک سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے سفر پر پابندی لگنی چاہیے. لیکن جو اس ملک کا کروڑوں لوٹ کے لے گئے ہیں، جنہوں نے دبئی سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں جائیدادیں بنائی ہیں، کیا ان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ کیا ان کا نہیں بکانا چاہیے؟ کیا ان سے وہ پیسہ واپس نہیں منگوانا چاہیے؟ کیا ان کے پاسپورٹ کینسل نہیں کرنے چاہیے؟ اگر مجھے پاکستان سے زیادہ کوئی اور ملک عزیز ہے، میں اپنے ملک سے زیادہ مہنگی کسی اور ملک میں اپنی جائیداد خریدتا ہوں، تو جاؤ اس ملک میں. پھر کیا لینا ہے اس ملک میں؟ پھر کیا کام تمہارا پاکستان کے ساتھ؟ یاسر صاحب اس پر کسی نے کچھ کہا، اس پر آ کر زبان بند ہو جاتی ہے، کیونکہ نام ہی سارے بڑے ہیں. اس پر آ کر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ شریک جرم نہ ہوتے تو گناہ نہ کرتے. شریک جرم نہ ہوتے، اگلا فکرہ کیا ہے یاسر صاحب؟ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو بات مخبری کرتے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو سارا پھر اسی طرح چلتا نا. حضور قبلہ پکڑنا ہے نان فائلر نان فائلر نان فائلر، اتنا شور ڈال دیا، نان فائلر نہ ہوا. کوئی دبئی میں جائیداد والا ہو گیا، لندن میں جائیداد والا ہو گیا، اس میں فرانس میں جائیداد والا ہو گیا، کوریا میں جائیداد والا ہو گیا، اسپین میں جائیداد والا ہو گیا. کس کس دنیا کا ملک میں ان کی جائیدادیں نہیں ہیں لوگوں کی؟ پکڑنا ہے، نکالنے ریکارڈ چیک کریں. پاکستان کے کتنے بیوروکریٹس، کتنے سیاستدان، کتنے انڈسٹریل، ان کے پاس وہ پاسپورٹ ہے جو پاکستان سے ہٹ کے ہیں. ان کے پاس کس کس ملک کا پاسپورٹ ہے، کس کس ملک کا کارڈ ہے، کس کس ملک میں ان کے کاروبار ہیں، کس کس ملک میں ان کی جائیدادیں ہیں. ہاں کریں کاروبار، بالکل کریں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے وطن کے اندر تو انویسٹمنٹ کریں، اس ملک کے اندر بھی کاروبار کریں، اس ملک کے اندر بھی فیکٹری لگائیں، اس ملک کے اندر بھی انڈسٹری لگائیں، اس ملک کو بھی ٹیکس ادا کریں. ان کے لیے کوئی کچھ بجٹ میں نہیں کہا گیا. ایک لفظ بتا دیں، یہ کہا گیا ہو کہ فلاں کی جیب سے پیسے نکال کے لائیں گے.